صرف ایک مہینے میں اپنے چینل کو 0 سے 1000 سبسکرائبرز کرنے کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ 2025 میں اپنے یوٹیوب چینل کو تیزی سے بڑھانا ایک انتہائی مسابقتی اور ہمیشہ سے ابھرتا ہوا چیلنج ہے، جس کے لیے تخلیق کاروں کو منحنی خطوط سے آگے رہنے اور تازہ ترین رجحانات اور پلیٹ فارم کی تبدیلیوں کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ یوٹیوب الگورتھم بدلتا رہتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ایسی حکمت عملیوں پر توجہ مرکوز کی جائے جو صرف مختصر مدت کے فوائد کا پیچھا کرنے کے بجائے حقیقی ترقی اور مشغولیت کو آگے بڑھاتی ہے۔ باخبر اور فعال رہ کر آپ اپنے آپ کو کامیابی کے لیے ترتیب دے سکتے ہیں اور ایک وفادار سامعین بنا سکتے ہیں جو آپ کے چینل کی ترقی میں مدد کرے گا۔ بہت سے تخلیق کاروں کو یوٹیوب الگورتھم میں مسلسل تبدیلیوں کی وجہ سے اپنے چینلز کو بڑھانے کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے، جس کی وجہ سے مسلسل ناظرین اور مشغولیت کو برقرار رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ دیکھنے کے وقت اور سامعین کو برقرار رکھنے پر پلیٹ فارم کا زور کلک کرنے کے قابل عنوانات اور کم معیار کے مواد کے ایک شیطانی چکر کا باعث بن سکتا ہے، جس سے نئے تخلیق کاروں کے لیے شور کو توڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مزید برآں ہر روز اپلوڈ ہونے والے مواد کا سراسر حجم ایک سنترپتی اثر پیدا کرتا ہے، جہاں اعلیٰ معیار کی ویڈیوز بھی ہجوم میں کھو سکتی ہے۔ یہ ان تخلیق کاروں کے لیے زبردست ہو سکتا ہے جو ابھی شروعات کر رہے ہیں یا اپنے سامعین کو دوبارہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلسل نیا مواد تیار کرنے کا دباؤ بھی برن آؤٹ کا باعث بن سکتا ہے، جس کی وجہ سے تخلیق کار ویڈیوز بنانے کا اپنا جذبہ اور حوصلہ کھو دیتے ہیں۔ یوٹیوب چینل کو بڑھانے کے چیلنجز سامعین کی مصروفیت کے مسئلے سے مزید پیچیدہ ہوتے ہیں، جو کہ ویڈیو کی کامیابی کا تعین کرنے کا ایک اہم عنصر ہے۔ تخلیق کاروں کو اپنے ناظرین کے ساتھ جڑنے کے طریقے تلاش کرنے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے مواد کو پسند کریں، تبصرہ کریں اور اس کا اشتراک کریں، لیکن یہ ایک مشکل کام ہو سکتا ہے، خاص طور پر چھوٹے چینلز کے لیے۔ مصروفیت کی کمی فیڈ بیک لوپ کا باعث بن سکتی ہے، جہاں کم مصروفیت کم درجہ بندی کا باعث بنتی ہے، جس کے نتیجے میں مصروفیت اور بھی کم ہوتی ہے۔ اس چکر کو توڑنے کے لیے آپ کے سامعین کی گہری سمجھ اور ان کے ساتھ گونجنے والا مواد تخلیق کرنے کی صلاحیت درکار ہوتی ہے۔ اپنے چینل کے ارد گرد ایک وفادار کمیونٹی بنانا ضروری ہے، لیکن آپ کے ناظرین کو سننے اور ان کی ضروریات کے مطابق ڈھالنے کے لیے وقت، کوشش اور خواہش درکار ہوتی۔ جیسا کہ تخلیق کار ان چیلنجوں کو نیویگیٹ کرتے ہیں، انہیں سوشل میڈیا کے بدلتے ہوئے منظرنامے کا بھی مقابلہ کرنا چاہیے، جہاں نئے پلیٹ فارمز اور رجحانات مسلسل ابھر رہے ہیں۔ یہ ایک نعمت اور لعنت دونوں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ فروغ اور ترقی کے نئے مواقع فراہم کرتا ہے، بلکہ توجہ کے لیے نئے خلفشار اور مقابلہ بھی پیدا کرتا ہے۔ کامیابی کی کلید ان پلیٹ فارمز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے طریقے تلاش کرنے میں مضمر ہے، اپنے مواد کو فروغ دینے، اپنے سامعین کے ساتھ مشغول ہونے اور اپنا برانڈ بنانے کے لیے استعمال کر کے فعال اور موافقت پذیر ہونے سے آپ منحنی خطوط سے آگے رہ سکتے ہیں اور اپنے چینل کی ترقی کو بڑھانے کے لیے ان تبدیلیوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے کامیاب تخلیق کار وہ ہوتے ہیں جو اپنے سامعین کے ساتھ جڑنے اور تیزی سے بدلتے ہوئے ماحول میں متعلقہ رہنے کے لیے مسلسل نئے طریقے تلاش کرتے ہوئے ارتقاء اور موافقت اختیار کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یوٹیوب کی دنیا مسلسل ترقی کر رہی ہے، ہر وقت نئے رجحانات اور حکمت عملی ابھرتی رہتی ہے۔ گیم سے آگے رہنے کے لیے تخلیق کاروں کو تازہ ترین پیش رفت سے آگاہ ہونے اور نئے طریقوں کے ساتھ تجربہ کرنے کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اس میں نئے فارمیٹس جیسے لائیو سٹریمنگ یا انٹریکٹیو ویڈیوز، آپ کے مواد کے فیصلوں سے آگاہ کرنے کے لیے ڈیٹا انالیٹکس کا استعمال شامل ہو سکتا ہے۔ اس میں دوسرے تخلیق کاروں اثر و رسوخ کے ساتھ تعاون کرنا، آپ کے چینل کو فروغ دینے اور اپنے سامعین کے ساتھ مشغول ہونے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال بھی شامل ہو سکتا ہے۔ باخبر رہنے اور نئے آئیڈیاز کے لیے کھلے رہنے سے آپ وہ حکمت عملی تلاش کر سکتے ہیں جو آپ اور آپ کے چینل کے لیے بہترین کام کرتی ہیں، اور ان کا استعمال حقیقی ترقی اور مشغولیت کو آگے بڑھانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم چیز صبر اور ثابت قدم رہنا ہے، کیونکہ ایک کامیاب یوٹیوب چینل کو فروغ دینے میں وقت، محنت اور لگن درکار ہوتی ہے۔ یوٹیوب کی ترقی کی حکمت عملی میں موجودہ رجحانات مخصوص انتخاب کی اہمیت پر زور دیتے ہیں، جہاں تخلیق کار ایک وفادار اور مصروف سامعین بنانے کے لیے ایک مخصوص موضوع صنف پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔
اس نقطہ نظر کے لیے آپ کے ہدف کے سامعین کی گہری سمجھ اور ان کے ساتھ گونجنے والا مواد تخلیق کرنے کی صلاحیت کی ضرورت ہے۔ اچھے ساز و سامان، ایڈیٹنگ سافٹ ویئر اور پیداواری اقدار میں سرمایہ کاری کر کے مواد کے معیار کو ترجیح دینا بھی ضروری ہے۔ آپ کے سامعین کی ضروریات کو پورا کرنے والا اعلیٰ معیار کا مواد بنا کر آپ اپنے چینل کو معلومات اور تفریح کے قابل اعتماد ذریعہ کے طور پر قائم کر سکتے ہیں اور ایک وفادار پیروکار بنا سکتے ہیں۔ مزید برآں پروموشن کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا فائدہ اٹھانا نئے سامعین تک پہنچنے اور آپ کے چینل پر ٹریفک لانے کا ایک انتہائی مؤثر طریقہ ہو سکتا ہے۔ انسٹاگرام اور ٹویٹر جیسے پلیٹ فارمز کا استعمال کر کے آپ اپنے مواد کو فروغ دے سکتے ہیں، اپنے سامعین کے ساتھ مشغول ہو سکتے ہیں اور اپنا برانڈ بنا سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ یوٹیوب کی ترقی کی حکمت عملیوں کی دنیا کو تلاش کریں گے، آپ کو مختلف طریقوں اور تکنیکوں کی ایک وسیع رینج دریافت ہوگی، جن میں سے ہر ایک کی اپنی طاقت اور کمزوریاں ہیں۔ کچھ تخلیق کار لائیو سلسلے، سوال و جواب کے سیشنز اور تحائف کی میزبانی کر کے ایک بڑی اور مصروف کمیونٹی بنانے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ دوسرے اعلیٰ درجے کے آلات اور پیداواری اقدار میں سرمایہ کاری کر کے مواد کے معیار کو ترجیح دیتے ہیں۔ کامیابی کی کلید اس نقطہ نظر کو تلاش کرنے میں مضمر ہے جو آپ اور آپ کے چینل کے لیے بہترین کام کرتا ہے، اور وقت کے ساتھ موافقت اور ترقی کے لیے تیار رہنا۔ لچکدار رہ کر اور نئے آئیڈیاز کے لیے کھلے رہ کر آپ ایسی حکمت عملی تلاش کر سکتے ہیں جو حقیقی ترقی اور مشغولیت کو آگے بڑھاتی ہیں، اور ان کا استعمال ایک وفادار اور سرشار سامعین بنانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ سب سے کامیاب تخلیق کار وہ ہوتے ہیں جو اپنے سامعین اور پلیٹ فارم کی گہری سمجھ کے ساتھ مواد تخلیق کرنے کے اپنے جذبے کو متوازن کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ 2025 میں چینل کی تیز رفتار ترقی کے لیے سب سے مؤثر حکمت عملی یہ ہے کہ آپ کے ناظرین، مشغولیت اور سامعین کی برقراری کو ٹریک کر کے آپ کے مواد کے فیصلوں سے آگاہ کرنے کے لیے ڈیٹا انالیٹکس کا استعمال کریں۔ اس میں آپ کے چینل کی کارکردگی کو مانیٹر کرنے کے لیے یوٹیوب انالیٹکس جیسے ٹولز کا استعمال کرنا اور اس کے مطابق اپنی حکمت عملی کو ایڈجسٹ کرنا شامل ہے۔ یہ سمجھ کر کہ کیا کام کرتا ہے اور کیا نہیں، آپ اپنے نقطہ نظر کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ایسا مواد بنا سکتے ہیں جو آپ کے سامعین کے ساتھ گونجتا ہو۔ اپنے چینل کو نئے سامعین کے سامنے لا کر اور دوسرے تخلیق کاروں کے ساتھ تعلقات استوار کر کے دوسرے تخلیق کاروں اثر و رسوخ کے ساتھ تعاون کرنا بھی ترقی اور مشغولیت کو بڑھانے کا ایک انتہائی مؤثر طریقہ ہو سکتا ہے۔ مزید برآں پروموشن کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھانا آپ کو نئے سامعین تک پہنچنے اور اپنے چینل پر ٹریفک لانے میں مدد کر سکتا ہے۔ ان حکمت عملیوں کو یکجا کر کے آپ ایک طاقتور گروتھ انجن بنا سکتے ہیں جو حقیقی نتائج کو چلاتا ہے اور آپ کے چینل کو پھلنے پھولنے میں مدد کرتا ہے۔ اپنے مواد کے فیصلوں کو مطلع کرنے کے لیے ڈیٹا انالیٹکس کا استعمال ترقی اور مصروفیت کو بڑھانے کا ایک طاقتور طریقہ ہے، کیونکہ یہ آپ کو ڈیٹا پر مبنی فیصلے کرنے اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنے نقطہ نظر کو بہتر بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ اپنے ناظرین کی تعداد، مشغولیت اور سامعین کی برقراری کا سراغ لگا کر آپ بہتری کے شعبوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی حکمت عملی کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں نئے فارمیٹس کے ساتھ تجربہ کرنا شامل ہو سکتا ہے، جیسے لائیو سٹریمنگ یا انٹریکٹیو ویڈیوز۔ آپ کے مواد کو فروغ دینے اور اپنے سامعین کے ساتھ مشغول ہونے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کرنا۔ کامیابی کی کلید اپنے سامعین کے ساتھ جڑنے اور تیزی سے بدلتے ہوئے ماحول میں متعلقہ رہنے کے لیے مسلسل نئے طریقے تلاش کرتے ہوئے فعال اور موافق ہونے میں مضمر ہے۔ اپنے فیصلوں سے آگاہ کرنے کے لیے ڈیٹا انالیٹکس کا استعمال کرتے ہوئے آپ ایسا مواد بنا سکتے ہیں جو آپ کے سامعین کے ساتھ گونجتا ہو اور حقیقی ترقی اور مشغولیت کو آگے بڑھاتا ہو۔ جب آپ اپنے یوٹیوب چینل کے مستقبل کو دیکھتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے اہداف پر مرکوز رہیں اور نئے رجحانات اور چیلنجز کے مطابق اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ سب سے کامیاب تخلیق کار وہ ہوتے ہیں جو اپنے سامعین اور پلیٹ فارم کی گہری سمجھ کے ساتھ مواد تخلیق کرنے کے اپنے جذبے کو متوازن کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ باخبر اور فعال رہ کر آپ حقیقی ترقی اور مشغولیت کو بڑھا سکتے ہیں اور ایک وفادار اور سرشار سامعین بنا سکتے ہیں۔ کامیابی کی کلید ان حکمت عملیوں کو تلاش کرنے میں مضمر ہے جو آپ اور آپ کے چینل کے لیے بہترین کام کرتی ہیں،
اور وقت کے ساتھ ساتھ ترقی اور موافقت کے لیے تیار ہے۔ چاہے آپ ابھی شروعات کر رہے ہوں یا اپنے چینل کو اگلی سطح تک لے جانے کی کوشش کر رہے ہوں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے ویژن پر قائم رہیں اور ایسا مواد تخلیق کرتے رہیں جو آپ کے سامعین کے ساتھ گونجتا ہو۔ آخر میں 2025 میں آپ کے یوٹیوب چینل کو تیزی سے بڑھانے کے لیے پلیٹ فارم، آپ کے سامعین اور تازہ ترین رجحانات اور حکمت عملیوں کی گہری سمجھ کی ضرورت ہے۔ مواد کے معیار کو ترجیح دے کر، اپنے سامعین کے ساتھ مشغول ہو کر اور پروموشن کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا فائدہ اٹھا کر آپ حقیقی ترقی اور مشغولیت کو بڑھا سکتے ہیں اور ایک وفادار اور سرشار سامعین بنا سکتے ہیں۔ لچکدار اور موافق رہنا یاد رکھیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنے نقطہ نظر کو تیار کرنے اور بہتر بنانے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ سب سے زیادہ کامیاب تخلیق کار وہ ہوتے ہیں جو اپنے سامعین اور پلیٹ فارم کی گہری سمجھ کے ساتھ مواد تخلیق کرنے کے اپنے جذبے کو متوازن کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔